سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم اس طرح چلیے ترجمۃ الباب آیت کریمہ اور حدیث باب کے متعلق چند اجمالی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے لا چکا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کی سب سے پہلی حدیث اپنے استاد حضرت حمیدی کی وساطت سے لا رہے ہیں۔ جلد ثانی میں سب سے اخیر والی روایت اپنے شیخ حضرت احمد ابن اشقاب کے حوالے سے لائے ہیں۔ اشارہ ابتدا بالحمد اور اختتام بالحمد کی طرف فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمال وسعت نظر، کمال دقت نظر، حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ ہے حمد۔ حمد سے مشتق حمیدی اور حمد سے مشتق احمد، لہذا اپنے استاد حمیدی کی سب سے پہلی روایت لا کر اور سب سے اخیر والی روایت حدیث التسبیح جس پر بخاری کا اختتام ہوگا، تو ابتدا بالحمد اور اختتام بالحمد کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں۔ الحمد للہ اولا والحمد للہ آخرا کی طرف نشاندہی کرنا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے منقول، اور میں نے بتلا دیا ہے صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملقب تھے افقہ الصحابہ کے ساتھ۔ افقہ الصحابہ 23 مقام 23 مقام ایسے ہیں حضرت عمر کی موافقت میں اللہ کی وحی کا نزول ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے موافقات عمر کے نام سے چھوٹے چھوٹے رسالوں کو تصنیف فرمایا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ موافقات عمر، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ موافقات عمر، 23 مقام جہاں عمر نے کوئی رائے دی آسمان سے اس کی تائید، زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مشورہ آسمان سے اس کی تائید، اس کا نام ہے موافقات عمر۔ تو افقہ الصحابہ حضرت عمر ہے۔ حدیث التسبیح سب سے آخر والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے لائے ہیں، اور ان کا لقب تھا احفظ الصحابہ۔ تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی روایت صحابہ میں افقہ الصحابہ سے شروع۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث حدیث التسبیح کہیں یا حدیث کلمتان کہیں، عموماً اس کو حدیث التسبیح سے معنون کیا جاتا ہے۔ جس پر بخاری ختم ہوگی، ختم بخاری حدیث التسبیح، تو صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احفظ الصحابہ کے ساتھ مشہور، 5000 سے زائد روایات کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال یہ روایت
حضرت عمر بسے گئے سماعت نقل فرما رہے ہیں. دیکھو بیان حدیث کے جتنے طریقے ہیں بخاری نے یہاں جمع کر لیے. اب یہ باتیں میں پہلے سے بتلاتا ہوا آ رہا ہوں. کئی دن ہمارے گزر گئے، ابھی مقدمہ ہی مقدمہ چل رہا ہے. اور کل میں نے کہا کہ ابھی تو ہم کنارے پر کھڑے، کنارہ بولا ابھی سمندر میں گھسے ہی نہیں. آپ بھی کنارے پر کھڑے ہوں، میں بھی کھڑا ہوں. اندر جائیں گے تو سب سے پہلے میں ڈوب جاؤں گا، پھر آپ ڈوبو گے. دری ورت کشتی فرو شد ہزار، پیدا نشد تختہ برکنار. شیخ سعدی بوستا کہ بھائی یہ سمندر کا ایسا بھنور ہے، بھنور ورتا، جس میں ہزاروں کشتیاں گر کا آب ہو گئی. پیدا نشد تختہ برکنار، آج تک کنارہ دیکھنا ان کو نصیب نہ ہوا کشتیوں کو. تو یہ بھی سمندر ہے، بحر بلا ساحل، بخاری شریف. آپ بھی ڈوب جاؤ گے، میں بھی ڈوب جاؤں گا. تو کئی دن سے ہم کنارے پر کھڑے ہیں، اب اندر پہلا قدم رکھ رہے ہیں. تو بیان حدیث کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں امام بخاری یہاں جمع فرما رہے ہیں، صرف بسے گئے عن کے علاوہ. بسے گئے عن کے علاوہ، بسے گئے تحدیث، بسے گئے اخبار، بسے گئے سماعت. آپ دیکھ لیں گویا کہ بخاری کے نزدیک یہ تمام کے تمام طرق بیان حدیث کے لیے یکساں. کتاب العلم میں امام بخاری فرمائیں گے کہ بھائی سفیان ابن عیینہ امام بخاری کا استاذ، امام بخاری کا شیخ، ان کے نزدیک یہ تمام باتیں مساوی. اخبر نہ کہو یا حدث نہ کہو یا انبأ نہ کہو یا سمعنا کہو. بات ایک کی ایک. مقدمہ مسلم میں امام مسلم تفریق کے قائل، آپ پڑھو گے مقدمے میں امام مسلم افتراق کے قائل. اگر قراءت الشیخ علی التلمیذ ہے، قراءت الشیخ علی التلمیذ، یہ مسلم کی بات مقدمہ. اگر قراءت التلمیذ علی الشیخ ہے تو طالب علم حدیث کو بیان کرے گا بسے گئے تحدیث. اگر ایک طالب علم ہے تو کہے گا حدثنی. اگر پوری جماعت ہے، شیخ پڑھ رہا ہے، طالب علم سن رہا ہے یا سو رہا ہے، دو میں سے ایک بات، یا تو سنتا ہوگا یا سوتا ہوگا. سنتے سنتے سو جاتا ہوگا یا سوتے سوتے سن رہا ہوگا، دونوں باتیں لا. قراءت الشیخ علی التلمیذ ایک ہے حدثنی، جمع ہے حدثنا. اور اگر حضرت سن رہے ہیں، طالب پڑھ رہا ہے، قراءت التلمیذ علی الشیخ دوسرا طریق میں نے آپ کو بتلایا ہے. تو اس میں طالب علم اب اخبرنا کہے گا، اخبرنا اگر جمع ہے. ایک ہے تو اخبرانی، ٹھیک اسی طرح انبأنا انبأنی. تو امام مسلم قراءت الشیخ علی التلمیذ اور قراءت التلمیذ علی الشیخ میں فرق کرتے ہیں، تفریق کے قائل. ٹھیک اسی طرح اجازت، حصول حدیث کا تیسرا طریقہ ہے اجازت، کہ بھائی استاذ طالب علم کو اجازت دے دے کہ بھائی اجزتو کا اجازتاً خاصتاً یا اجزتو کا اجازتاً عامتاً لروایت الحدیث عنی. کہ بھائی جیسے میرے استاد نے ہم کو اجازت دی، شیخ احمد اللہ راندیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت خاص
اجازت خاص 1972 اللہ ابھی کون سا چل رہا ہے ہیں؟ اچھا گن لو. 1972 میں ہماری فراغت کتنے سال ہوئے؟ تو خیر بہرحال امام مسلم تفریق کے قائل، امام بخاری عدم تفریق عدم فرق کے قائل. تو یہاں دیکھ لو تمام طرق جمع ہو گئے، تحدیث کا لفظ بھی ہے، اخبار کا لفظ بھی ہے، سماعت کا لفظ بھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسے گئے سماعت حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں اور فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اور حضرت عمر بھی منبر پر ہی تشریف فرما ہو کر حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں. بسے گئے سماعت لسننا، میں نے سنا، سمعت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ وہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے مقدر میں وہی ہے جس کی وہ نیت کرے گا. جیسی نیت ویسا مظاہرہ، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسا اس کا ظہور نتیجے کا. تو نتیجے کا ظہور نیت پر ہے موقوف. اگر حسن نیت ہے تو نتیجہ میں حسن پیدا ہوگا، اور اگر نیت میں خباثت ہے تو نتیجے میں خباثت پیدا ہوگی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال بھی جمع ہے، نیت بھی جمع ہے. اعمال عمل کی جمع جانتے ہیں ہم، نیات نیتن کی جمع. اس حدیث پاک میں امام بخاری اس حدیث کو 7 طریقے پر لائے ہیں. میں آپ کی توجہ کو مبذول کرواؤں گا. پوری بخاری شریف میں 7 مقامات پر لائے، اور الگ الگ طرق سے لائے، الگ الگ شیوخ کے واسطے سے لائے، الگ الگ طرق. کہیں ہے الاعمال بالنیات، کہیں ہے العمل بالنیہ، کہیں ہے الاعمال بالنیہ، کہیں ہے العمل بالنیات. دیکھو الگ 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 شیخ 7 طریق. یہ پہلا طریق جس میں دونوں جمع، اعمال بھی جمع نیات بھی جمع. اعمال عمل کی جمع ہے اور نیات نیت کی جمع ہے. عمل انسان سے نکلنے والے فعل اختیاری کو کہا جاتا ہے. اب یاد رکھو، عمل جو عامل عین میم اور لام جس کی جمع ہے اعمال. صاحب قاموس العربی وہ عدم تفریق کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ فعل اور عمل کلاہما مترادفان، کہ بھائی یہ دونوں مترادف ہے. عمل کہو فعل کہو بات ایک کی ایک، صاحب قاموس. لیکن محققین علماء اس میں فرق کرتے ہیں. عمل اور فعل، فعل عام ہے، عمل ہے خاص. فعل کا اطلاق صادر ہونے والے تمام افعال پر ہوتا ہے، چاہے وہ افعال اختیاریہ ہوں یا افعال غیر اختیاریہ. دیکھو عمومیت، فعل کا اطلاق مطلقاً کاموں پر ہوتا ہے. مطلقاً کام، اختیاری کام ہو یا غیر اختیاری کام، مطلقاً کاموں پر فعل. عمل کا اطلاق انسان سے بالاختیار صادر ہونے والے کاموں پر ہوتا ہے. تو کچھ فرق ہے کہ نہیں؟
منطقی اعتبار سے نصوب اربع مشہورہ میں سے عموم خصوص مطلق کی نسبت 4 نسبتوں میں سے عمل اور فعل کے درمیان فعل عام ہے اور عمل ہے خاص. عمل کا اطلاق فعل اختیاری ہی فعل اختیاری ہی پر ہوگا، جبکہ فعل کا اطلاق دونوں پر ہوگا، اختیاری کام پر بھی غیر اختیاری کام پر بھی. لہذا عموم خصوص مطلق کی نسبت اس لیے حیوانات کے کاموں کے بارے میں ہم بولتے فعل البہائم، کوئی یہ نہیں کہتا عمل البہائم. ایسی غلطی مت کرنا. کبھی آدمی بیٹھا بیٹھا عربی کو بگھارنے لگے، جیسے سالن کو بگھارتا ہے، اور ادیب ہونے کا بھوسا اگر دماغ میں بھر گیا تو سمجھ لو مر گیا، بلا موت مر گیا. بہت کٹھن ہے دگر پن گھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. ایک گمنام آدمی بولتا ہے یہ پنگھٹ ہے احادیث کا، اس کا راستہ بہت دشوار ترین، بہت کٹھن ہے. ڈگر یعنی راستہ ہندی میں، پنگھٹ. تو فعل البہائم یہ نہیں کہتا کوئی بھی عمل البہائم. علامہ عینی فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِأَفْعَالِ الْبَهَائِمِ فعل البہائم ولا يقال اعمال البہائم یا عمل البہائم. یہ نہیں کہا جاتا. عمل الانسان کہیں گے، عمل الانسان. اب فعل الانسان کہو عمل الانسان کہو دونوں مساوی، لیکن جانوروں حیوانات کے افعال پر، حیوانات کے کاموں پر فعل ہی کا اطلاق ہوگا، اعمال کا اطلاق نہیں ہوگا. تو دیکھو فرق ہو گیا کہ نہیں. اعمال عمل کی جمع ہے، نیات نیتن کی جمع ہے، عزم مصمم دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں نیت. نیت کا تعلق دل سے ہے، قلب، اور جب دل سے ہے تو پختہ عزم کرنا، عزم مصمم، پختہ ارادہ کرنا، اسی کا نام ہے نیت. یہ نہیں کہ آدمی وسوسہ کا شکار ہو جائے، بدگمانی کا شکار ہو جائے. جو بھی نیت کرے پختہ نیت، عزم مصمم کہ بھائی مطالعہ کرنا ہے، کرنا ہے، بیدار رہنا ہے، رہنا ہے. عزم مصمم، نیت، پختہ ارادہ، پختہ ارادہ، پختہ قصد. لہذا عزم، قصد، نیت تینوں کو میں ملا رہا ہوں. اور اندر گھسنے کی ضرورت نہیں، ادب کو بگھارنے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی عربی ادب کی کتاب نہیں ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے. یہ تو بخاری شریف ہے. لہذا عزم کہیں، نیت کہیں، قصد کہیں، حدیث کی اصطلاح میں تینوں مساوی، ادب کی اصطلاح میں فرق. اس لیے ہمیں ادب میں نہیں جانا کہ بھائی قصد کیا، کس کا نام، عزم کس کا نام، نیت کس کا نام. تو جس کا بھی نام ہو، کوئی لینا اور دینا نہیں. ہمارے سامنے حدیث ہے اور نیات کا لفظ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ پاکیزہ موتی، رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ پاکیزہ کلمہ النیات ہمارے لیے قابل صد اکرام یہ کلمہ. تو نیات تو الاعمال بالنیات جمع کا جمع کے ساتھ تقابل ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مقابلۃ الجمع بالجمع یراد به یا یراد بها کل فرد ای کل واحد. یہ علامہ عینی. حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں
मुकाबलतुल जम'i बिल जम'i युरादु बिहा कुल्लल अमल कुल्ल फर्दिम मिनल आमाल। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों बड़ों में। हाफिज कुछ और कह रहे हैं, आईनी कुछ और कह रहे हैं। आईनी कह रहे हैं जमा के साथ मुकाबला हो रहा है तो हर फ़र्द मिन अफराद मुराद, युरादु बिहा कुल्लु फ़र्दिन युरादु बिहा कुल्लु वाहिद, कि भाई हर वाहिद मुराद अफराद के एतबार से। हाफिज फरमा रहे हैं कि यहाँ अफराद के एतबार से नहीं, आमाल के एतबार से। कुल्लुल आमाल ये मुराद कि भाई मैं बोल रहा हूँ एक अमल, आप सुन रहे हो एक अमल, मैं देख रहा हूँ एक अमल, आप देख रहे हो एक अमल। बोला देखते हो कि नहीं, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, कोई नज़र का धोखा तो नहीं हल्ला। कभी ऐसा होता है मदारी का खेल, तो मैं हकीकत में बैठा हूँ, आप हकीकत में बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये आमाल ही तो है और क्या है, ये हमारे आमाल हैं। ये हाफिज कह रहे हैं। चलो एक बात, दूसरी बात ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो इन्नमल आमाल में दवातुल आमाल मुराद हैं या सिफातुल आमल। अब ध्यान से सुन लो, आपको अंदर तो बहुत नहीं ले जाऊंगा, बाहिर ही बाहिर। इन्नमल आमालु बिन्नियात में आमाल से मुराद दवातुल आमाल हैं या सिफातुल आमाल, समझ रहे हो? दवातुल आमाल, आमाल की दात बजाते खुद अमल मुराद है या अमल की सिफात, अमल की सिफत ये मुराद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फरमा रहे हैं कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, तो आमाल की ज़वात का दारो मदार नीयत पर है या आमाल की सिफात का दारो मदार नीयतों पर है। दवात आमाल, सिफात आमाल। हाफिज फरमा रहे हैं हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा का सेगा लाकर सिफात आमाल की तरफ निशानदही फरमा रहे हैं और इशारा ये दे रहे हैं कि आमाल का जौहर, आमाल का नूर, आमाल की सिफत या जमा बोलो आमाल की सिफात नीयतों पर मौकूफ़। अगर हुस्न नीयत के साथ कोई काम करता है तो रंग लाएगा, हुस्न नीयत के साथ कि भाई खाना खा रहा है और नीयत ये है कि इस खाने से ताकत बढ़ेगी, इबादत करूँगा। पानी पी रहा है, नीयत है सेहत में इजाफा होगा, रात को मुताला करने बैठूँगा। देखो नीयत, नीयत हालांकि अपनी तबई ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, खाना तबई ख्वाहिश को पूरा करना, हुस्न नीयत की वजह से ये भी बन रहा है इबादत, ये भी क्या हो रहा है, इबादत बन रहा है। तो हाफिज कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल के जौहर की अहमियत को, ये देखो फतहुल बारी हाफिज इब्नुल हजर, कभी कभी हाफिज भी बड़ी उम्दा बात कर जाते हैं, बहुत उम्दा। तो यहाँ ये बहुत उम्दा बात कर गए फतहुल बारी में, और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद आमाल के जौहर को वाज़ेह करना है, आमाल के जौहर को हमारे सामने उम्मत के सामने लाना है। उसने आमाल की बुनियाद पर यानी हुस्न नीयतों की बुनियाद पर आमाल में हुस्न पैदा होगा बाएतिबार सिफ़ात। ये हुस्न एक सिफत तो हुई, ये सिफात ही की कबील से तो है भाई। तो आमाल का हुस्न, आमाल का जौहर, आमाल की नूरानियत,
حسن نیتوں پر موقوف، لہذا کام کرنے سے پہلے عامل کو چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹٹولے کہ بھائی بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھا تو میرے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت کو ٹٹولو، بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھا تو پڑھنے سے پہلے نیت کو ٹٹولے کہ بھئی ہماری نیت کیا ہے، افادہ استفادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار محبت باعتبار اتباع نبی ہم کو متصف ہونا ہے، رسول پاک کا اتباع، رسول پاک کی محبت، یہ نیت، تو جیسی نیت ویسا نتیجہ، انما الاعمال بالنیات، تو بہرحال اعمال سے مراد یہاں صفات الاعمال ہے، ذوات الاعمال نہیں، بطور کام جو ہم کرتے ہیں کوئی نیت نہیں۔ ابھی میں چل کر آیا تو ہے میری تو نیت تھی کہ میں بخاری شریف پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار بلا نیت کے بھی میں چلتا ہوں، آپ بھی چلتے ہوں گے، کوئی نیت نہیں، آدمی ٹہل رہا ہے تو عمل کا صدور تو ہو رہا ہے، لہذا کلمہ حسر انما اس کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ اعمال کا وجود نیتوں پر موقوف، اعمال کا وجود، تو اسی کا ازالہ حافظ فرما رہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ صفات کے ظہور کو بتلانا ہے، نتائج کے ظہور کو بتلانا ہے، نتائج کے حسن کو بتلانا ہے، نفس اعمال کے وجود یا نفس اعمال کی ذوات سے کوئی بحث نہیں۔ کبھی آدمی چلتا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر کھا گیا، گر گیا، تو اب اس نے گرنے کی نیت کی تھی کہ بے نیت کرتا ہوں میں اس بات کی کہ ابھی چلوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ٹھوکر لگے گی اور میں گر جاؤں گا، نویت نہیں، میں نیت کرتا ہوں کہ ابھی میں چلوں گا، تھوڑی دیر جاؤں گا، ٹھوکر لگے گی اور میں گر جاؤں گا، یا نیت کر کے آیا بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھا تو کیا یہ نیت کر کے بیٹھا ہے کہ بخاری شریف کو سنوں گا اور سنتے سنتے سو جاؤں گا؟ لے سونا بھی ایک عمل ہے کہ نہیں؟ سونا بڑا قیمتی عمل ہے اور ابھی مارکیٹ میں بہت مہنگا ہے، 64,000 1 تولہ، بھاؤ نکالو، کل کا بھاؤ 64,000 روپیہ تولہ ہے لا یہ سونا، تو کتنا قیمتی ہے، تو قابل مبارکباد ہے کہ نہیں یہ سونا، بڑا قیمتی سونا، سو جاؤ آرام سے، الحمدللہ۔ تو کہاں نیت کر رہا ہے، یا نیت کر کے آیا پھر بھی سو رہا ہے، تو بدون نیت کے عمل کا تحقق تو ہو رہا ہے، عمل کا صدور تو ہو رہا ہے، عمل کا وجود ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، لہذا حدیث پاک کا مقصد نتائج کو بیان کرنا ہے، اعمال کے جوہر کو بیان کرنا ہے، لہذا انما الاعمال بالنیات میں اب بالنیات کا متعلق محذوف، با حرف جار ہے، النیات مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق، اب متعلق کا متعلق اگر مذکور ہے تو اس کا نام ہے ظرف لغو، متعلق کا متعلق اگر محذوف ہو تو اس کا نام ہے ظرف مستقر، تو یہ ظرف مستقر ہے، یہاں بالنیات جار و مجرور مل کر جو متعلق بن رہے ہیں تو اس کا متعلق محذوف، تو متعلق کا متعلق اگر محذوف ہو تو ظرف لغو، قرآن مجید کا افتتاح ظرف لغو سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری ترکیب کر جاؤ، باہر فے جار ہے،
माँ बाप की पूरी इबारत मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़। अब उसका मुताल्लिक़ कहाँ है? अब चश्मे पर चश्मा चढ़ाओ और देखो और बार बार देखो तो वही नज़र आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कोई मुताल्लिक़ मज़कूर नहीं, तो ज़र्फ़े मुस्तक़र है कि नहीं? कुरान का आगाज़, कुरान का इफ्तिताह ज़र्फ़े मुस्तक़र से। तो यहाँ भी इन्नमल आमालु बिन्नियात, बिन्नियात ज़र्फ़े मुस्तक़र। अब इसका मुताल्लिक़ कौन? इसमें हो जाएगा इख्तिलाफ। शवाफ़िअ, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद, ख़ास करके इमाम शाफ़िई यहाँ सिहत और तसह्हु के लफ्ज़ को मुक़द्दर मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद आमाल के वजूद को बयान करना नहीं है, आमाल की सिहत अदम सिहत को बयान करना है। लिहाजा इन्नमा तसिहुल आमालु बिन्नियात, तसिहु का लफ्ज़ मुक़द्दर होगा, या आमाल को पहले लाओ, इन्नमल आमालु तसिहु बिन्नियात, या इन्नमा सिहतुल आमाली बिन्नियात, मुब्तदा ख़बर। तो वो तसिहु का लफ्ज़ मुक़द्दर मानते हैं। हम जो है अहनाफ, हमारे इमाम साहब और दिगर उलमा वो यहाँ सवाब के लफ्ज़ को मुक़द्दर मानते हैं। इन्नमल आमालु तुसाबु बिन्नियत, तुसाबु सा के साथ तुसाबु, तो हम सवाब के लफ्ज़ को मुक़द्दर मानते हैं कि भाई इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारो मदार नीयतों पर है। अब आमाल की दो अनवा, आमाल अज कबील मकासिद, आमाल अज कबील वसाइल। आपकी ज़बान में बोलूँ कि भाई इबादत की दो अनवा, ये इबादत ये आमाल ही तो है, इबादत मकसूदा, इबादत गैर मकसूदा। ये इबादत के लिए मकसूदा गैर मकसूदा, नफ्स आमाल के एतबार से मकासिद और वसाइल, कि भाई एक तो अमल से मकसद वाबस्ता होता है मकासिद, और एक है वसाइल, अमल जो है वो वसीला बन जाए। जब मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, अभी स्कूटर पर मैं बैठूँगा, तो स्कूटर पर बैठना, स्टेशन की तरफ जाना, तो ये स्कूटर मेरे लिए वसीला बनेगा कि नहीं? वसीला बन जाएगा। दो व्हील वाला, कभी 3 व्हील वाली और कभी 4 व्हील वाली, जिसमें आदमी बैठकर जाता है, 4 पर पहिए, आगे 2 पीछे 2, आप देखते रहो अजाइबात। तो उसमें भी बैठता है। तो ये है वसाइल, ये मकासिद नहीं। कोई कार को जेब में लेकर नहीं घूमता, या घूमता है? ये तो वसाइल की कबील से हैं। असल मकसद तो मंजिल मकसूद पर पहुंचना है, यह है मकसद। तो मकासिद वसाइल, तो बाद आमाल अज कबीले मकासिद होंगे, बाद आमाल अज कबीले वसाइल होंगे। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि आमाल मकसूदा में नीयत है शर्त। इमाम शाफिई हो हमारे इमाम साहब हों, इमाम मालिक हों, इमाम अहमद, हमारे 4 बड़े, इन चारों का इस बात पर इत्तिफाक है कि आमाल मकसूदा में नीयत है शर्त। बअल्फाज़ दिगर इबादत मकसूदा में नीयत है फ़र्द, नीयत है शर्त। इबादत मकसूदा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 4 बड़े सुतून, यह इबादत मकसूदा।
لہذا متفقن علیہ طور پر ان میں ہے نیت شرط عبادات مقصودہ، رہی عبادات غیر مقصودہ بالفاظ دیگر، وہ اعمال جو وسائل کی قبیل سے ہیں، مقاصد کی قبیل سے نہیں، تو من جملہ ان کے ہیں وضو۔ وضو جو ہے یہ وسیلہ کی قبیل سے ہے، وضو جو ہے وہ عبادات غیر مقصودہ کی قبیل سے ہیں۔ وضو عبادت غیر مقصودہ، چونکہ وضو وسیلہ ہے نماز کی صحت کا، وضو شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، اور جو شرط ہوگی وہ مشروط سے خارج ہوگی، جو شرط ہوگی وہ وسیلہ ہوگی، وہ جن سے مشروط میں داخل نہیں ہوگی۔ شرط اور ہوتی ہے، مشروط اور، منطق کے اعتبار سے بھی وہی بات۔ تو شرط شے سے خارج کا نام، لہذا وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، تو اب عبادت غیر مقصودہ کے لیے نیت شرط نہیں۔ شواف عبادت غیر مقصودہ کے لیے بھی، اور خاص کر کے وضو، اس کے لیے نیت کو فرض اور شرط قرار دیتے ہیں، خاص کر کے وضو۔ امام شافعی کا فتویٰ، اگر کوئی آدمی بدون نیت کے وضو کرتا ہے فقط لا یصح وضوءہ، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس وضو سے نماز پڑھتا ہے تو فلا تصح صلاتہ، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کتاب الام جلد اول، امام شافعی کا فتویٰ۔ لہذا شوافع امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے اب یہ مانتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، ٹھیک اسی طرح وضو، یعنی فرق مٹا دیا، مقصودہ غیر مقصودہ کے فرق کو اٹھا دیا۔ اور وہ حضرات کہتے ہیں بدون نیت کے وضو درست نہیں، نیت کر کے وضو کرے گا وضو صحیح ہوگا، اور نیت نہیں کی، ایسے ہی وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی تو نماز درست نہیں۔ دیکھو بہت بڑا نتیجہ نکل رہا ہے۔ ہمارے نزدیک وضو وسیلہ ہے، اور وسیلہ کے لیے نیت کرنا شرط نہیں۔ وسیلے میں رنگ پیدا کرنے کے لیے، وسیلے کو عبادت بنانے کے لیے، وسیلہ کو نورانیت میں داخل کرنے کے لیے اب نیت ہے شرط۔ بالفاظ دیگر ثواب کے حاصل کرنے کے لیے نیت ہے شرط، کہ وہ وضو کر رہا ہے اور نیت ہے اس وضو سے قرآن کا پڑھنا، نیت ہے اس وضو سے بخاری شریف کا پڑھنا یا نوافل کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، تو اب اس میں رنگ پیدا ہوگا، نورانیت پیدا ہوگی۔ لہذا وضو بدون نیت فی نفسی ہی صحیح ہے، لیکن وضو کا جوہر نیت، وضو کا ثواب موقوف ہے نیت پر۔ نیت کر کے وضو کرے گا اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازے گا۔ اگر فی نفسی ہی وضو نہیں کرتا، فی نفسی ہی نیت نہیں کرتا، تو وضو بدون نیت متحقق ہو جائے گا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ ثواب سے خالی۔ چلے اب شوافع احناف پر اشکال پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ وضو کو عبادات غیر مقصودہ کی قبیل سے مانتے ہوں تو تیمم بھی عبادات غیر مقصودہ میں سے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ احناف بھی تیمم میں نیت کو فرض قرار دیتے ہیں؟ جس طرح وضو عبادات غیر مقصودہ میں سے ہیں، ٹھیک اسی طرح تیمم بھی عبادت غیر مقصودہ ہے، اور جب عبادت غیر مقصودہ ہے تو اس میں اب نیت فرض کیوں؟ بہت بڑا اشکال۔ اس لیے حافظ کہتے ہیں کہ احناف کی بات ٹوٹ جاتی ہے تیمم کے ذریعے۔ فقد نقض قول الاحناف بالتیمم، اتنا بولا آگے چل دیا۔
اتنی چھوٹا بول گیا فتح الباری کہ احناف کا قول جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تیمم کے ذریعے، لیکن اس کے کہنے کا یہ مقصد کہ جس طرح وضو عبادت غیر مقصودہ ہے تو تیمم بھی تو عبادت غیر مقصودہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تیمم میں تم بھی اشتراط نیت کے قائل، تیمم میں تم بھی فردیت نیت کے قائل؟ تو اس کے کئی جوابات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے۔ سب سے پہلا جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ وضو کے باب میں اللہ تعالیٰ غسل کا لفظ لائے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، دیکھو غسل، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، دو قرات، لام کا فتح والی، لام کا کسرہ والی، لقرۂ عشرہ، اور اس میں خاص کر کے 7 بڑے قاری، قرۂ عشرہ کہیں یا قرۂ سبعہ، قراءت سبعہ کہیں یا قراءت عشرہ کہیں، قاریوں کا اختلاف ہے۔ لام کے کسرے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، لام کے فتحے کے ساتھ آپ پڑھیں گے قراءت میں۔ تو خیر بہرحال دیکھو یہاں غسل کا لفظ، تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ وضو کے باب میں اللہ تعالیٰ نے غسل کا لفظ ارشاد فرمایا، اور جہاں تیمم کی بات آئی تو فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو وہاں تیمم کا لفظ ہے۔ لہذا عنوان قرآنی کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے، کیا صوافے کے خلاف، عنوان قرآنی سے پیار کرتے ہوئے ہم عنوان قرآنی کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن میں غسل کا لفظ وضو کے لیے، تیمم کا لفظ تیمم کے لیے، اور تیمم یمن سے مشتق جس کا معنی ہے قصد کرنا، تو تیمم کے معنی لغوی میں قصد ہے، وضو کے معنی لغوی میں تو کوئی قصد نہیں۔ لہذا وضو کے باب میں اللہ تعالیٰ نے غسل کا لفظ فرمایا، جس میں نیت شرط نہیں، نیت کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں، غسل کا لفظ۔ تیمم بذات خود یمن سے مشتق، جس کے معنی قصد کے ہیں، تو اس کے معنی موضوع لہو، اس کے معنی لغوی میں ارادہ داخل۔ تو ہم نے عنوان قرآنی کی پیروی کی، تو ہماری یہ بات قابل تحسین ہونی چاہیے، نہ کہ قابل اشکال۔ علامہ عینی جواب دے رہے ہیں حافظ کو، کیا حافظ سن لے کان کھول کر، یہ علامہ عینی، کہ ہماری یہ بات جو ہے یہ کیا ہے، قابل تحسین ہے نہ کہ قابل اشکال۔ پہلا جواب تو یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے پانی مطہر بالطبع ہے، مطہر بالطبع، مٹی جو ہے یہ مطہر بالطبع نہیں۔ پانی کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، غالباً سورہ فرقان۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کبھی میں صورتوں کا نام ہے نا الٹ پھیر کر دوں گا جان بوجھ کر، اور میں دیکھوں گا کہ سامنے بیٹھنے والی پیاری قوم یہ میری اصلاح کرتی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں غلط صورت کا حوالہ کل دے گیا اور کوئی بولا نہیں، آیت تو میں صحیح پڑھ گیا، میں نے صورت کا حوالہ غلط جان بوجھ کر، اور الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک پیارا، پیارے پر پیارا، جو بیٹھا بیٹھا سناز کرے تو ڈبل پیارا ہوا کہ نہیں، الحمدللہ۔ تو یہاں بھی دیکھ لو یہ آیت پاک
وَأَنزَلْنَا علیکم ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان غالباً، سورہ انفال غالباً، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ یا وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ۔ میں کبھی آیت کو بھی الٹ سلٹ کر کے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کون اصلاح کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، چلیے، بڑی پیاری قوم ہے الحمدللہ۔ تو دیکھ لو، ہم دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں، پانی مطہر بالطبع، اور جو چیز مطہر بالطبع ہو اس کے وجود کے لیے نیت شرط نہیں، وہ تو ایک طبعی چیز، وہ بذات خود موجود، اس کے وجود کے لیے نیت شرط نہیں۔ مٹی بذات خود مطہر نہیں، یہ تو ملوث ہے، ملوث، آدمی کے چہرے کو بگاڑنے والی، میلا کچیلا کرنے والی۔ تو مٹی کی طبیعت میں تلویث، یہ مطہر بالطبع نہیں۔ تو جو چیز مطہر بالطبع ہے اس پر مطہر بغیر الطبع کو قیاس کرنا، قیاس مع الفارق۔ مٹی مطہر بالطبع نہیں، پانی مطہر بالطبع ہے، تو غیر مطہر بالطبع کو مطہر بالطبع پر قیاس کرنا، یہ ہے قیاس مع الفارق۔ ہو گئی بات؟ یہ قیاس مع الفارق۔ لہذا پانی مطہر بالطبع ہے، اس میں نیت ضروری نہیں۔ مٹی غیر مطہر بالطبع ہے، اس کو اب عبادات غیر مقصودہ میں داخل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑے گی، تو وہ عبادت غیر مقصودہ بنے گی۔ مٹی اگر نیت کریں گے تو، یہ ہمارا دوسرا جواب۔ تیسرا جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اصل وضو اصل ہے، تیمم اس کا نائب اور خلیفہ ہے، لہذا خلیفہ کو اصل پر قیاس کرنا، نائب کو اصل پر قیاس کرنا، یہ بھی قیاس مع الفارق۔ اصل ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، دونوں کے درمیان بڑا فرق، لہذا نائب کو اصل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اصل کا حکم کچھ اور ہے، نائب کا حکم کچھ اور۔ اصل کے لیے نیت شرط نہیں، نائب کے لیے نیت شرط۔ یہ تین جوابات دیے ہیں۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات غیر مقصودہ میں ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، نورانیت کو پیدا کرنے کے لیے، عبادات غیر مقصودہ میں رنگ کو پیدا کرنے کے لیے اور جوہر کو پیدا کرنے کے لیے نیت ضروری۔ لیکن اگر نیت نہیں کرتا ہے تو نفس عمل کا تحقق ہو جائے گا، لہذا وضو بدون نیت صحیح۔ اب آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہاں اختصار حدیث کرتے ہوئے امام بخاری جمہور علماء کی تقلید کرتے ہوئے اختصار حدیث کو ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث باعتبار اختصار حدیث یہ مختصر ہے۔ دوسرا کلمہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کو حذف کر دیا۔ حدیث کی تقطیع، حدیث کو ٹکڑوں میں منقسم کرنا، تقطیع،
یا حدیث کا اختصار محققین علماء کے نزدیک ماہر کے لیے، واقف کے لیے، فن حدیث کو جاننے والے کے لیے جائز۔ جو حدیث کی روح تک پہنچا ہوا ہے، جیسا امام بخاری یا ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ کی بات کرتا ہوں، احادیث کی روح تک پہنچے ہوئے ہمارے بڑے امام ابو یوسف ہوں، امام محمد ہوں، تو اگر وہ اختصار حدیث سے کام لیتے ہیں فلا حرج۔ بخاری بھی اس فن کے ماہر، لہذا اختصار حدیث سے کام لے رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھ لیں یہ حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہماری دلیل، اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ جو دلیل ہماری ہے، شواف زبردستی اس کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں۔ یہ فتح الباری کی میں بات کر رہا ہوں، زبردستی اپنی دلیل بنا رہے ہیں، حالانکہ حدیث کا شان ورود اگر ہم دیکھیں، دیکھو جس طرح آیت پاک کا شان نزول، تو احادیث کا ہے شان ورود۔ کون سے واقعے کے ماتحت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا نام ہے شان ورود۔ تو یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ آیا کہ ام قیس نامی عورت ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اب ان کے ساتھ نکاح کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے ایک صحابی نے پیغام بھیجا۔ اب ان کا نام غیر معروف، نام کو چھپا دیا گیا۔ ایسا ہوگا جب کوئی اہم ترین بات ہو اور کسی کی عیب کو کھولنے والی بات، تو شریعت مطہرہ کا مزاج اس کے نام کو چھپا دو۔ تو یہاں بھی صحابی کا نام غائب، یعنی غیر معروف۔ اس کا مطلب ہے نا کہ یہ حدیث غیر معروف ہے، میں تو صحابی کے نام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک آدمی ہے جن کا نام ہے مہاجر ام قیس۔ ام قیس نامی عورت کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جواب دیا کہ ہجرت کر لو، اگر ہجرت کر کے مدینہ آتے ہو تو میں نکاح کے لیے تیار، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو کوئی نکاح نہیں۔ اب یہ پیغام جب ان کو پہنچا تو انہوں نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ ان کی ہجرت کا مقصد جو ہے وہ عورت سے نکاح کرنا ہے، تو آپ نے مسجد نبوی کی ممبر پر خطبہ دیا، ان کا نام لیے بغیر، ان کا بھی نام نہیں لیا، عورت کا بھی نام نہیں لیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہجرت عبادات مقصودہ میں سے ہوتی، حالانکہ رسول پاک کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لا ہجرت بعد الفتح، کہ بھائی فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا کہ بھئی جاؤ، تم ہجرت کر کے آئے، تمہاری ہجرت متحقق نہیں ہوئی، تم واپس جاؤ اور مکہ سے ہجرت کر کے پھر آؤ، تاکہ ہجرت کا وجود، ہجرت کا تحقق ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو واپس نہیں بھیجا، خالی حسن نیت کی تلقین فرمائی، اور وہ بھی نام لیے بغیر کہ بھئی ہجرت جیسا اتنا بڑا نیک عمل جو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اعزاء و اقارب کو چھوڑتا ہے، خالصاً لوجہ اللہ، لیکن نیت میں فتور آ گیا،
عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہو رہی ہے ہجرت، لہذا نیت میں بگاڑ آیا کہ نہیں؟ تو نفس ہجرت کا تحقق تو ہو گیا۔ جس طرح ہجرت بدون نیت اس کا تحقق ہو گیا، ثواب ہجرت سے صحابی محروم رہے، ٹھیک اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وضو بدون نیت متحقق ہو جائے گا، البتہ وضو کرنے والا ثواب وضو سے محروم رہ جائے گا، ثواب وضو سے محروم۔ ثواب کو حاصل کرنا ہے تو اب نیت کرنا ہوگا۔ چلیے ایک تو یہ بات ہے، اب آگے دنیا میں عورت کا لفظ داخل، عورت دنیا کے مفہوم میں داخل، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے عورت کو الگ بیان کیوں فرمایا؟ او الی امرأۃ ینکحھا، تو دنیا کے مفہوم میں عورت داخل ہے تو الگ سے عورت کو بیان کرنے کی وجہ کیا؟ تو کئی وجوہات، اور من جملہ ان وجوہات کے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے تعمیم، تخصیص بعد التعمیم، تخصیص بعد التعمیم، دنیا میں عمومیت، اس کے بعد عورت کی تخصیص، لہذا یہ تخصیص بعد التعمیم عورت کے فتنہ عظیمہ پر دلالت کرتی ہے۔ عورت کے فتنہ عظیمہ پر قرآن مجید میں زین للناس حب الشہوات من النساء الی آخرہ، تو دیکھو اس میں مشتہیات میں سب سے پہلے اللہ نے عورت کو مقدم کیا، قناطیر المقنطرہ وغیرہ بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے عورت۔ اشیاء مشتہیات، قابل اشتہا اشیاء، ان میں عورت کو سب سے پہلے مقدم، لہذا یہ تقدیم عورت کے فتنہ عظیمہ پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص بعد التعمیم کرتے ہوئے عورت کے فتنہ عظیمہ پر نشاندہی فرمائی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی ہے حدیث بخاری شریف جلد ثانی میں ایک حدیث ہماری نظر سے گزرے گی، ما ترکت علی الرجال ما ترکت شیئا اضر علی الرجال من النساء، حضرت ابو ہریرہ راوی جلد ثانی بخاری شریف، ما ترکت شیئا اضر ضاد کے ساتھ، اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑی فتنہ والی کوئی چیز میں نے مردوں کے لیے چھوڑی نہیں، لہذا عورت یہ ایک حور بھی بن سکتی ہے اور عورت ایک خبیثہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے میں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آپ کو سنائے تھے، اگر نیک بودے ہما کار زن را مزن نام بودے نہ زن، فارسی میں زدن مارنے کے معنی میں، زدن مارنا مصدر، اس کا امر ہے زن مار، اس کی نہیں ہے مزن مت مار، تو فارسی کے اعتبار سے عورت کو جو زن کہتے ہیں تو معنی مصدری کے اعتبار سے مارنے کے معنی میں ہے کہ بھائی زن یعنی مار۔ تو مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کا کوئی کام اچھا ہوتا تو لغت میں اس کا نام مزن ہوتا نہ کہ زن، لیکن لغت والوں کو داد دینا چاہے، فارسی لغات والوں کو، کہ عورت کا نام ہی زن رکھا۔ اگر نیک بودے ہما کار زن را مزن نام بودے نہ زن، علامہ اکبر الہ آبادی، اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی فوج سے، بیگم غین کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو چلیے پوری حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے آیا کہ بھائی وضو یا وضو کے قبل سے جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادتیں
غیر مقصودہ کے قبیل سے ہیں، تو عبادات مقصودہ بھی اعمال اور عبادات غیر مقصودہ بھی اعمال، اعمال میں دونوں داخل، لیکن اعمال کی ایک جنس مقاصد، اعمال کی دوسری جنس وسائل۔ حافظ علامہ عینی، اعمال کی ایک جنس عبادات مقصودہ، اعمال کی دوسری نوع عبادات غیر مقصودہ۔ تو باہر دو صورت عبادات مقصودہ میں تو نیت ہے ہی ہے، لیکن عبادات غیر مقصودہ میں ان کے ثواب کا حصول نیتوں پر ہے موقوف، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لائے ہیں۔ چلے اس کے بعد امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن یوسف کے حوالے سے اس حدیث پاک کو لا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر کے راوی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاذ کے استاذ۔ پہلے شیخ حمیدی کے واسطے سے اس حدیث کو لائے، اور حدیث میں ہجرت کا ہے بیان، حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں وحی کا ہے بیان، لہذا وحی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، اس لیے بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت بدء الوحی کے ماتحت حضرت شیخ حمیدی سے لائے کہ بھائی جس طرح وحی الہی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، تو بخاری جیسی عظیم الشان کتاب کا افتتاح بھی مکی شیخ اور مکی راوی سے امام بخاری کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسرے نمبر کی روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں، اور امام مالک ہیں مدنی، گویا کہ اشارہ یہ دینا ہے کہ جس طرح مکہ سے وحی کی ابتدائے حقیقی کا ظہور ہوا، تو ٹھیک اسی طرح مدینہ منورہ سے وحی کے شیوع اور وحی کے پھیلاؤ کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا بھی وحی کا پھیلاؤ، وحی جو عام دنیا تک پہنچی، وحی کا شیوع، وحی کا ظہور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہوا، لہذا اسی بات کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے امام مالک کے حوالے سے اس دوسری حدیث کو لا رہے ہیں، اور حدیث حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، اور وہ حارث ابن حسام کے واسطے سے اس حدیث کو نقل کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی حضرت خالد ابن الولید کے چچا اور وقت کا فرعون، اللہ کے رسول کے زمانے کا فرعون ابو جہل کے حقیقی بھائی، یہ ابو جہل کا حقیقی بھائی ہے۔ سنہ ہجری 15 میں یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ چلے تو میں مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور سنہ ہجری 15 غزوہ یرموک میں ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی۔ تو حارث ابن ہشام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ دیکھو اس میں وحی کا تذکرہ ہے لیکن بدا کا تذکرہ نہیں۔ وحی کا ہے، اتیان وحی کا سوال، اتیان وحی کی کیفیت، کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو انواع سبعہ میں سے کل میں نے جو بتلائی بحوالہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی جو انواع سبعہ ہے ان میں سے 2 انواع کو اللہ کے رسول یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ جو کثیر الوقوع انواع تھی اس کو بیان کرتے ہیں، چونکہ پوچھنے والا اتیان وحی کی کیفیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے جواب فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی تو یہ وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل، گھنٹی کی آواز کے مانند آتی ہے، وہو اشدہ علیہ، اور وہ میرے اوپر بہت گراں گزرتی ہے، وہ میرے لیے بھاری بھرکم ثابت ہوتی ہے، وہو اشدہ علیہ فیقسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، اور وحی کی یہ کیفیت جب مجھ سے زائل ہوتی ہے تو پھر میں فرشتے کی کہی ہوئی ہر بات کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ فعل ماضی، وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی شکل میں، تمثل آدمی کی شکل میں آتا ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے، فیکلمنی، اور وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کو میں یاد کر لیتا ہوں۔ دیکھ لو آگے عائشہ کہتی ہے اپنا چشمدید مشاہدہ، وحی کی شدت، وحی کی عظمت کو بتلا رہی ہے۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جب وحی کی یہ کیفیت آپ سے دور ہوتی تھی تو حال یہ تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ تو انواع سبعہ میں سے نزول وحی کی دو انواع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب پہلی نوع جو ہے وہ گھنٹی کی مثل وحی کا آنا، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی مثل وحی کا آنا۔ تو اب یہ آواز وحی کی آواز تھی، صوت وحی، صوت باری تھی، یا یہ آواز صوت جبرائیل تھی، یا یہ آواز حضرت جبرائیل کے پروں کی تھی؟ تین اقوال ہمارے سامنے۔ متقدمین کا راجح قول یہ ہے کہ یہ آواز صوت باری کی تھی۔ اب صوت باری کہیں یا صوت وحی کہیں، بات ایک کی ایک۔ امام بخاری صوت وحی، صوت باری کے قائل، متقدمین علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متشابہات میں ہمارے علماء یہی مانتے ہیں کہ بھئی مان لو اللہ کے لیے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، لہو یدن لیس کیدینا، لہو وجہن لیس کوجوہنا، لہو ساقن لیس کساقنا، یہ ہے متشابہات۔ لہذا امام بخاری بھی اسی بات کے قائل کہ بھائی اس کو اپنے ظاہر پر محمول کرو۔ تو یہ صوت وحی صوت باری تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کی آواز کو سنا۔ تو یہ تو نبی آخر الزماں ہے، یہ بطرے کے اولا وحی کی آواز کو سنیں گے۔ محققین علماء متقدمین ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین کی آواز تھی، حضرت یعنی صوت جبرائیل۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے پروں کی آواز۔ خیر بہرحال امام بخاری صوت وحی صوت باری کے قائل۔ چلیے ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس وحی کو لے کر آتا ہے، تو اس وقت یہ کیفیت اللہ کے رسول کے لیے بھاری بھرکم کیوں؟ تو اس میں یاد رکھیں افادہ استفادہ کا دار و مدار کمال مناسبت پر، معلم متعلم
متکلم سامع یا متکلم مخاطب کے درمیان افادہ استفادہ کا دار و مدار کمال مناسبت، کمال موانست، کمال موافقت پر ہے۔ تو یہاں حضرت جبرائیل امین معلم بن کر آ رہے ہیں، رسول پاک ہے متعلم، جبرائیل امین متکلم بن کر آ رہے ہیں، رسول پاک ہیں سامع، لہذا دونوں کے درمیان کمال مناسبت کا پیدا ہونا ضروری۔ تو جبرائیل امین اپنی اصلی حیت میں آ کر نزول وحی کرتے ہیں، تو رسول پاک کی ذات میں تغیر، اب اس کو دھیان سے سنو اور بیدار ہو کر سنو۔ جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں جب آتے ہیں فرشتے کی صورت میں، تو اب چینجنگ رسول پاک کی ذات میں تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے۔ رسول پاک کی ذات میں ہو رہا ہے تغیر، اور لوازم بشریت سے مجرد ہو کر صفات ملکوتیت میں اللہ کے رسول کو جانا پڑتا ہے، لوازم بشریت سے نکلنا۔ الحمدللہ، اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن سے بشریت سے نکل جائیں، ٹھریلے کی طرح نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وحی کی یہ جو دوسری نوع ہے رسول پاک کے لیے بھاری بھرکم، اس میں رسول پاک کی ذات میں تغیر چینجنگ، رسول پاک کی ذات میں تغیر یہ ہوا کہ آپ لوازم بشریت سے آپ کو مجرد ہونا پڑتا تھا، اور لوازم بشریت سے مجرد ہو کر صفات ملکیت میں رسول پاک کو داخل ہونا پڑتا تھا۔ تو اب لوازم بشریت سے خالی ہونا، لوازم بشریت سے مجرد ہونا، لوازم بشریت سے نکلنا اور ملک کی صفات میں داخل ہونا، یہ کاردار۔ ابھی میں آپ سے کہوں کیا لوازم بشریت سے نکل جا اور فرشتے کی صفت کے ساتھ متصب ہو جا، تو فرشتہ دکھتا نہیں ہے، اللہ کیسے ہوگا؟ لوازم بشریت سے مجرد ہم کیسے ہوں گے؟ ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغمبر کا خاصہ، یہ پیغمبر کا کمال، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بشریت ہماری بشریت میں زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ یہاں ٹھریلوں کی میں تائید کروں گا، کس کی تائید کروں گا؟ ٹھریلوں کی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں یا ہمارے جیسے بشر تھے، اللہ ہمارے بڑوں نے ایسا ہی کہہ دیا۔ میں نام نہیں لوں گا، دو کا نام لے لوں، مولانا اشرف علی تھانوی ہے اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تقویت الایمان۔ تو ہمارے جیسے بشر کہاں سے آئے؟ بشر تو ہیں، لیکن بشر میں زمین و آسمان کا فاصلہ۔ رسول پاک کا خاصہ تو یہ ہے لوازم بشریت سے آپ تو مجرد بھی ہوتے ہیں، محض نورانیت میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ محض نورانیت، جسم کا کوئی لینا دینا نہیں، نور ہی نور۔ لقد جاءکم من اللہ نور، آپ جلالین میں دیکھیں اول، علامہ سیوطی اس کی تفسیر کرتے محمد، اللہ نہ دیکھا ہو تو آج دیکھ لینا، حالانکہ جلالین پڑھ کر آیا لیکن سو کر آیا، تو دیکھ لے اس تفسیر میں، آگے پیچھے کچھ نہیں بولتا، آگے چل دیا، تفسیر کتنی کر دی؟ اتنی، لقد جاءکم من اللہ نور محمد، پھر آگے بڑھ دیا۔ یہ جلالین اول کی میں بات کر رہا ہوں، علامہ سیوطی۔ اس لیے خیر، تو یہ صورت نزول وحی کی یہ کیفیت آپ کے لیے جو بھاری بھرکم ثابت ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ذات میں تغیر لازم آتا تھا، لوازم بشریت سے مجرد ہو کر صفات ملکیت میں اللہ کے رسول کا داخلہ ہوتا تھا، اور یہ بہت بھاری بھرکم بات، بشریت سے مجرد ہونا اور ملکوتی دائرے میں داخل ہونا۔
نور نورانی دائرے میں داخل ہونا، جہاں نور ہی نور، فرشتے نورانی مخلوق، ان کے ساتھ متصب ہو جانا۔ لہذا ثقل کی یہ وجہ، بھاری بھرکم کی یہ وجہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھاری بھرکم ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ وجہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور، دیکھو لا نور آیا کہ نہیں؟ یہ میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں، لا کوئی دیوبندی کی نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نور، حضرت جبرائیل نور، اور نور کا نور کے ساتھ جب الصاق اور ملن ہوا تو اب حدت اور تیزی پیدا ہوگی، اور پھر قرآن مجید نور، اور قرآن مجید بھاری بھرکم کلام، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ الی آخرہ۔ وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایسا قرآن کہہ رہا ہے۔ چلے وہ اعلیٰ حضا اکتفی وباللہ التوفیق۔ تو دیکھو نور، تین نور، اور تین نور کا آپس میں جب لقا ہوا تو اب حدت اور تیزی پیدا ہوگی۔ چلو والباقی بعد غدن انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ بخاری کو ہم چلائیں گے، ہے نا؟ آپ حضرات کی دعاؤں کے طفیل میرے لیے دعا کرتے رہیں، میری صحت کو اللہ بحال رکھے، آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ اچھا اللہ بیاہو، بیاہو۔